اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم دین کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان کا پہلا ہفتہ آ گیا۔ ایک چمچ چینی پر سب لوگ یہ عمل ضرور کر لینا۔ جو کام آج تک پورا نہیں ہوا وہ آج پورا ہوتے دیکھ لیں۔ نہیں یقین تو آج ضرور آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ماہ شعبان کا پہلا ہفتہ آ چکا ہے۔ دعا ہے کہ رب کعبہ ماہ شعبان کے پہلے ہفتے کی فضیلتوں اور برکات سے ہم سب کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ اس ہفتہ کی برکتوں سے تمام بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد، اور وہ لوگ جو سالوں سے غربت تنگ دستی میں مبتلا ہیں، مولا کریم آج ماہ شعبان کے پہلے ہفتے کی برکتوں سے ہم سب کی جائے حاجات کو پورا فرمائے۔ جب ماہ شعبان کا پہلا ہفتہ آتا ہے تو یہ اپنی خصوصیات بھی ساتھ لے کر آتا ہے، اور اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اللہ والو، ماہ شعبان کے پہلے ہفتے کے دن قبولیت کی گھڑیوں میں گر جائیں۔ جب آپ کوئی خاص وظیفہ خاص گھڑیوں میں کیا جاتا ہے تو آپ رب کعبہ سے اپنے حق میں من پسند فیصلے کروا لیتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں فیصلے ہو جائیں، من پسند نوکری مل جائے، من پسند شادی ہو جائے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ہفتہ کے دن ایک چمچ چینی پر یہ خاص وظیفہ کر لیجئے۔ یہ صرف اور صرف ماہ شعبان کے پہلے ہفتے کے دن کا خاص وظیفہ ہے۔ جب آپ رب کعبہ سے خاص وظیفے کر کے اپنے خاص مقصد کے لیے مانگتے ہیں تو منہ سے نکلتے ہی رب کعبہ کی فوج فرشتے کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتے ہیں۔ اللہ والوں، آج ایک چمچ چینی پر جو بندہ یہ خاص وظیفہ کر لے گا، انشاءاللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نظر بد، حسد، جادو، جنات سے حفاظت رہے، کاروباری مسائل کا خاتمہ ہو جائے، آپ کے گھر میں سکون اور برکت آ جائے، آپ رب کعبہ کی حفاظت میں چلے جائیں، تو آج کا یہ وظیفہ جس طرح سے بتایا جائے گا ویسے ہی کیجئے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں تمام گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، جس میں آپ رب کعبہ کو آسانی سے راضی کر لیتے ہیں۔ گھر بیٹھے ہفتہ کے دن یہ خاص وظیفہ کر کے رب کعبہ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیجئے، انشاءاللہ رب کعبہ گھر بیٹھے بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے، کیونکہ رب کی ذات تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ ذات دینے والی ہے۔ جب وہ دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ خاص وظیفہ کیجئے گا۔ میرا بس چلے تو میں آپ کو بازو سے پکڑ کر مصلح پر بٹھا کر کہوں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے غربت تنگ دستی کا رونا رونے سے بہتر ہے، لوگوں کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے کہ ماہ شعبان کے پہلے ہفتہ کا دن یہ خاص وظیفہ کر لیجئے۔ جو مانگو گے مل جائے گا۔ عمل کی طرف چلتے ہیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، شعبان المعظم ہجری سال کا 8واں مہینہ ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب ماسبت بالسنہ میں حضرت انس بن مالک کے حوالے سے یہ بیان فرمایا ہے کہ روزہ دار کی نیکیوں کے ثواب میں درختوں کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ شعبان کے مہینے میں بہت سی نیکیاں تقسیم کی جاتی ہیں، جیسے رمضان کے مہینے میں گناہ جلا دیے جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کو شعبان کہتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 4 راتیں ایسی ہیں کہ ان 4 راتوں میں اللہ تعالیٰ سب لوگوں پر نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، 3 عرفہ کی رات، 4 شب بارات کی رات۔ ان میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی عمریں، ان کا رزق اور ان کے حج کے بارے میں احکام لکھ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے چاند کا شمار رکھو، رمضان کے لیے، یعنی جب ماہ شعبان کی تاریخ صحیح ہوگی تو رمضان میں غلطی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ کسی ماہ کے چاند کا اتنا خیال نہ فرماتے تھے۔ ابو داؤد۔ ان روایتوں سے قولاً اور فعلاً اس ماہ کے چاند کا اہتمام ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا تو پھر نہ گیا
وہ بقیع میں پائے گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے خیال کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ قبیلہ کلب کے پاس تقریباً 20,000 بکریاں تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے اور فرماتے نیک عمل اتنا ہی کیا کرو جتنی تمہاری طاقت ہے، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے تھکے گا نہیں، تم ہی تھک جاؤ گے۔ رمضان کے علاوہ اسلام میں ماہ شعبان کے روزوں کی فضیلت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ شعبان کا مہینہ عبادت اور نجات کا مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں رمضان کے علاوہ باقی تمام مہینوں سے بڑھ کر عبادت کرتے تھے، لہذا شب بارات دوسری راتوں کی نسبت عبادت کی زیادہ مستحق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی: جمعہ کی رات، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، دونوں عیدوں کی راتیں۔ علامہ ابن تیم نے شب بارات میں عبادت اور قیام پر لکھا ہے جب کوئی بھی انسان نصف شعبان کی رات کو اکیلا یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، جیسا کہ بہت سارے گروہ اس کا اہتمام کرتے، تو یہ بہت خوب ہے۔ شب برات ایسی مبارک رات ہے جب اللہ عز و جل آسمان دنیا پر جلوہ فروز ہوتے ہیں، اور اس رات زندگی اور موت، نجات و مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس رات اجتماعی طور پر خشوع و خضوع سے گھروں اور مساجد میں عبادت کرنی چاہیے۔ گھر میں برکت کے لیے اہل خانہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ایک ساتھ بٹھا کر تسبیحات کریں اور نوافل ادا کریں۔ میرے بزرگوں کا فرمان ہے کہ جو بندہ رزق، روحانیت، بندش، علام و سحر، ترقی و روزگار، شادی و بیاہ میں تاخیر سمیت ایسے مسائل سے دوچار ہو تو اسے صدق دل سے معافی مانگنی چاہیے۔ آیت کریمہ اور تیسرے کلمہ کے علاوہ سورہ فاتحہ، سورہ ملک، سورہ یاسین کی پڑھائی کا بطور خاص اہتمام کریں۔ نماز تہجد ادا کرنے کے بعد سر بسجود ہو کر استغفر اللہ بکثرت پڑھے، دست دعا اٹھا کر آنسوؤں سے تطہیر قلب کرے اور امید رکھے کہ اس رات اللہ کریم اس پر اپنی رحمت کا نزول فرمائیں گے، دل کی مرادیں پوری ہوں گی۔ مومن کا شعار صرف نمازی ہونا ہی نہیں بلکہ نماز میں خشوع اختیار کرنا ضروری ہے، کیونکہ خشوع نماز کا مغز ہے اور اس کے بغیر اقامت صلاۃ کا تصور بھی ممکن نہیں، اور اگر نماز میں آداب کی رعایت اور لحاظ نہ ہو تو پھر مثال یوں ہوگی جیسے کسی کی آنکھیں تو ہوں لیکن بصارت نہ ہو، کان تو ہوں مگر سماعت نہ ہو۔ لہٰذا نماز کی روح یہ ہے کہ ابتدا سے آخر تک خشوع کا غلبہ ہو اور حضور قلب قائم رہے، کیونکہ دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم و ہیبت کی کیفیات کو اپنے اوپر طاری رکھنا ہی نماز کا اصل مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو۔ اس آیت کریمہ کی روح سے جو شخص پوری نماز میں یاد الہی سے غافل رہا، وہ کیسے ذکر خداوندی کے لیے نماز کو قائم کرنے والا ہوگا؟ ارشاد خداوندی ہے، اولاد کا حق اور والدین کا فرض ہے کہ وہ اولاد کی ابتدائی عمر میں عملی تربیت کا آغاز کریں، خود سچ بولیں اور انہیں سچ بولنے کی ترغیب دیں، خود نماز ادا کریں اور انہیں ہمراہ لے کر جائیں۔ معاشرہ انہیں ہر لمحہ برائی کا ماحول فراہم کر رہا ہے، آپ انہیں نیکی اور خیر کا ماحول بھی فراہم کریں۔ ہم ایک حافظ قرآن کی تلاوت سن کر جوش میں آتے ہیں اور اپنے بچے کو شعبہ حفظ میں داخل کر دیتے ہیں اور ایک ماہ میں واپس آ جاتا ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اسے قرآن کی عظمت، حفاظت کا مقام اور حفظ کا مقصد کچھ بھی سمجھایا نہیں ہوتا۔ ابتدائی عمر میں تربیت کی سب سے خوبصورت مثال خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ کوہ صفا پر چڑھ کر اعلانیہ دعوت دی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا کہ مخالفت ہوگی، کفار و مشرکین گالیاں دیں گے اور مخالفت و دشمنی کا ایک طوفان امڑ آئے گا، لیکن اس لمحے پہلی اعلانیہ دعوت کے وقت کوہ صفا پر کھڑے اپنے بائیں بازو پر ننھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اٹھا رکھا تھا۔ اتنی تکلیف اور پریشانی میں ننھی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اپنے ساتھ رکھنے کا کیا مقصد تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ اسی گود نے حسنین کریمین کی پرورش کرنی ہے۔ محترم ناظرین، انسان میں شرک کی دو طاقتیں ہیں، ایک انسانی نفس، یہ اندرونی، اور دوسرا شیطان، یہ بیرونی طاقت ہے۔ یہ دونوں طاقتیں انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں اور گناہ صادر ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ سوائے انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ وہی معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا۔ نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی انبیاء کی جماعت معصوم ہوتی ہے۔ یہ معزز گھرانے کے افراد ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا بطور خاص انتخاب فرماتا ہے۔ یہ ہمارا متفقہ عقیدہ ہے۔ انبیاء کی تخلیق ہی ایسی ہے کہ وہ ان دونوں شر کی طاقتوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ انہیں جو نفس عطا کیا جاتا ہے وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے، جس میں طبعی طور پر ہر گناہ اور معصیت سے نفرت ہوتی ہے، اور خالص عبادت اور رضا اس نفس میں مجتمع ہوتی ہے، اور شیطان کے تسلط اور غلبہ سے وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کا ہر قول اور فعل نفسانی خواہش اور شیطانی تسلط سے پاک ہوتا ہے، حتیٰ کہ حالت نوم میں بھی ان کا دل بیدار رہتا ہے، اور ان کا مزاح بھی اتنا پاکیزہ ہوتا ہے کہ حق کے دائرے سے باہر نہیں ہو سکتا۔ توبہ استغفار کی فضیلت: جب انسان خطا کر بیٹھتا ہے، یعنی خطا کا پتلا ہے، تو ان خطاؤں کے ازالے کے لیے قرآن کریم نے ہدایت دی اور رہنمائی کی۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی گناہ کا کام ان سے ہو جاتا ہے، یا ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، تو فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور وہ اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتے ہیں۔ اور یہ لوگ کبھی جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اس آیت میں اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے فوراً اللہ کو یاد کرے۔ ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ یہ لوگ گناہ کے بعد فوراً توبہ اور استغفار کرنے لگتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں پر جمتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ مغفرت اور دخول جنت سے نوازے گا۔ سچی توبہ اللہ عز و جل نے وہ نفیس شے بنائی ہے کہ ہر گناہ کے ازالے کو کافی وافی ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ سچی توبہ کے بعد باقی رہے، یہاں تک کہ شرک و کفر۔ سچی توبہ کے یہ معنی ہے کہ گناہ پر اس لیے کہ وہ اس کے رب عز و جل کی نافرمانی تھی، نادم و پریشان ہو کر فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سچے دل سے پورا عزم کرے۔ جو چارہ کار اس کی تلافی کا اپنے ہاتھ میں ہو بجا لائے، مثلا نماز، روزے کے ترک، یا غصب، ناجائز قبضہ، چوری، رشوت، سود سے توبہ کی، تو صرف آئندہ کے لیے ان جرائم کا چھوڑ دینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے جو نماز روزے نہ کیے ان کی قضا کرے، جو مال جس سے چھینا، چرایا، رشوت، سود میں لایا انہیں اور وہ نہ رہے تو ان کے وارثوں کو آپس میں کر دے، یعنی انہیں واپس کر دے یا معاف کرائے، پتہ نہ چلے تو اتنا مال تصدق یعنی صدقہ کر دے، اور دل میں یہ نیت رکھے کہ وہ لوگ جب ملے اگر تصدیق پر راضی نہ ہوئے اپنے پاس انہیں پھیر دوں گا۔ جب بندہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا جو گناہوں سے توبہ کرتے رہتے ہیں
تو امید ہے کہ اسے بھی توبہ کی توفیق اور اس پر استقامت نصیب ہو جائے گی۔ الحمدللہ جل جلالہ۔ اسلام کے مدنی ماحول میں بھی وقتاً فوقتاً توبہ کرنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے، بلکہ توبہ کروائی جاتی اور توبہ پر استقامت کی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، رحمت الہی سے توبہ پر استقامت نصیب ہو جائے گی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو کیونکہ وہ بہت زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ انسان کی خصلت ہے کہ وہ نسیان سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اس کے تحت وہ دانستہ یا نادانستہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جسے گناہ کے بعد یہ احساس ہو جائے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ اگر اس نے توبہ نہ کی تو یہ غلطی اس کے خالق و مالک کو اس سے ناراض کر دے۔ اس سے اپنے معبود و مالک کی ناراضگی کسی صورت بھی برداشت نہیں ہوتی، اس لیے وہ فوری طور پر اللہ کریم کے دربار میں حاضر ہو کر گڑ گڑاتا ہے اور وہ آئندہ ایسے گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے کہ اے اللہ، اے مالک الملک، اس مرتبہ معاف کر دے، آئندہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ گناہ کے بعد ایسے احساسات اور پھر توبہ کے لیے پشیمانی، ندامت پر مبنی یہ عمل ایک خوش نصیب انسان کے حصے میں آتا ہے، جبکہ اس جہاں میں کئی ایسے بد نصیب سیاہکار بھی ہیں جن کو زندگی بھر یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان کا مالک ان سے ناراض ہو چکا ہے، اور وہ ہیں کہ دن رات گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور رات کو گہری نیند سوتے ہیں یا مزید گناہوں پر مبنی اعمال میں مصروف رہ کر گزار دیتے ہیں، جبکہ اللہ کریم اس وقت پہلے آسمان پر آ کر دنیا والوں کو آواز دیتا ہے کہ اے دنیا والوں، ہے کوئی جو مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ میں اسے اپنی رحمت سے بخش دوں۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لینا ہے، ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ ماہ شعبان کا پہلا ہفتہ آتے ہی ہفتے کی دن آپ نے جو ہے نا فجر، ظہر، عصر، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد رات سونے سے پہلے تک کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کیجیے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، کسی کو روزگار کا مسئلہ ہے، کسی کو اولاد کی خواہش ہے، کسی کو قرض سے نجات چاہیے، کسی بیٹی کو من پسند شادی چاہیے، کسی کو کاروباری مسائل کا حل چاہیے۔ آپ اپنے لاکھوں مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے نیت کر لیجئے کہ مولا کریم تیری رضا سے میں اپنے ہر مقصد میں کامیابی چاہتا ہوں۔ آج ماہ شعبان کے پہلے ہفتہ کی فضیلتوں اور برکت سے میری جھولی کو مالا مال فرما دے۔ اپنے الفاظ میں جو ہے نا وہ کرنی ہے نیت کرنے کے بعد وہیں بیٹھے آپ نے ایک چمچ چینی لے لینی ہے۔ ایک چمچ چینی آپ نے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے آنکھوں کو بند کر لینا ہے، دنیا سے اپنے تعلق کو ختم کرتے ہوئے رب کعبہ کا وہ نام جس سے عرش الہی ہل جاتا ہے، وہ اسم اعظم جو تمام کے تمام ناموں سے طاقتور ہے، وہ اسم اعظم جو منہ سے نکلی ہر بات پوری کروا دیتا ہے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ وہ اسم اعظم آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، یاد رکھیے 41 بار آپ نے پڑھ کر چینی پر پھونک مار دینی ہے۔ لیکن جب آپ کی زبان سے یا حیو یا قیوم کا ذکر جاری ہو، آپ نہایت توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے رب کعبہ سے تڑپ کر مانگتے رہیں۔ 41 بار یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم پڑھتے ہی چینی پر پھونک مار دیجئے۔ اب آپ نے عرش الہی سے فیصلے کروا لیے، رب کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لیا
اب یا حی یا قیوم کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، یا حی یا قیوم کو 41 بار پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد سورہ کوثر کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ لیکن سورہ کوثر کا مقصد کیا ہے؟ یا حی یا قیوم سے تو آپ نے رب کعبہ کو اپنی طرف مرکوز کر لیا کہ رب کعبہ کی نظر رحمت آپ پر ہے، اور اب سورہ کوثر پڑھ کر رب کعبہ سے اپنی حاجات کو پورا کروانا ہے۔ رب کعبہ سے رزق، دولت، شہرت کی بندشیں ختم کروانی ہیں۔ رب کعبہ سے من پسند شادی میاں بیوی میں محبت، گھر، گاڑی، دولت، شہرت فوری طور پر پورا کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، جیسے ہی آپ سورہ کوثر پڑھ رہے ہوں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیے۔ جب جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر کا ذکر جاری ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے تمام مقاصد کے لیے مانگتے رہیں۔ انشاءاللہ سورہ کوثر پڑھنے کی دیر ہوگی، آپ پر رب کعبہ کی رحمتیں برکتیں بارش کی طرح برستی رہیں گی۔ سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ نے جو چینی اپنی میٹھی یعنی مٹھی پر اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہے، اس کو پھونک مار دینی ہے اور اس چینی کو کسی صاف برتن میں ڈال لینا ہے۔ اور چینی کو صاف برتن میں ڈالنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود ابراہیمی لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ ماہ شعبان کا پہلا ہفتہ ہے، تو اس ہفتے کے دن جس بندے نے 1 چمچ چینی پر سورہ کوثر یا حی یا قیوم کا بتایا گیا عمل ترتیب کے مطابق کر لے، انشاءاللہ اگلا شعبان دیکھنے سے پہلے پہلے آپ کے پاس دنیا جہاں کی تمام خواہشات پوری ہوں گی۔ آپ رب کعبہ سے جو مانگیں گے مل جائے۔ وہ یہ خاص عمل جب خاص گھڑیوں میں یعنی ہفتہ کے دن کر لیا جاتا ہے، رب کعبہ کی پھر جھولیاں بھرتے دیر نہیں لگتی۔ جس بندے پر نظر رحمت ہو جاتی ہے، اس کی جھولی رحمتوں برکتوں سے بھر جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ 1 چمچ چینی پر یہ خاص عمل کر لیں، فوری طور پر آپ نے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر رب کعبہ سے سچی توبہ کرنی۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ماہ شعبان کا پہلا ہفتہ جو سال میں ایک بار آتا ہے، اس ہفتہ کے دن 1 چمچ چینی پر اتنا خاص وظیفہ کرنے کے بعد کسی گناہ یا کسی بھی غلطی کی وجہ سے رب کعبہ کی پکڑ میں آ گئے تو سارے وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر رب کعبہ سے سچی توبہ کرتے رہیں جب تک آپ کے دل کو سکون نہ ملے۔ رب کعبہ سے بار بار سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی آپ کے دل کو سکون مل جائے کہ رب کعبہ نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، تو فوری طور پر ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے دعا کر لیں کہ مولا کریم، آج ماہ شعبان کے پہلے ہفتہ کا دن 1 چمچ چینی پر جو خاص عمل کیا، اس کی برکتوں سے میرے رزق میں، دولت میں، شہرت میں اضافہ فرما، نظر بد، حسد، جادو جنات سے حفاظت فرما، اور شعبان کی خاص قبولیت کی گھڑیوں سے ہم سب کی جولیوں کو مالا مال فرما۔ آپ نے اس چمچ چینی کا کیا کرنا ہے؟ اس چمچ چینی کو آدھی چینی آپ نے کسی محفوظ جگہ میں رکھ لینی ہے، اپنے گھر کے کسی بھی جگہ پر رکھ لیں جہاں سے یہ ضائع نہ ہو، اور آدھی چینی آپ نے گھر کے راشن میں موجود چینی سے ملا دینی، یعنی جس سے پکنے والا کھانا گھر کے تمام افراد کھا لیں، اور جو بندہ اس کھانے کو کھا لے گا نظر بد، حسد، جادو جنات سے حفاظت میں رہے گا۔ باقی کسی کو سنبھال کر رکھ لیجیے، اور یہ چینی جب تک آپ کی حفاظت میں رہے گی، دنیا جہان کی کوئی طاقت آپ کے گھر میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اللہ والوں کامیابی کے راز ہیں، یہ خاص قبولیت کی گھڑیوں میں کیے جانے والے وظائف ہیں۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو ماہ شعبان کے پہلے ہفتے کے دن خاص گھڑیوں میں یہ خاص وظیفہ نہ کر سکے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ایسی بہت سی ویڈیوز آتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور ہمارے چینل علم دین کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ساتھ ساتھ ملتا رہے۔